بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ کہاں تھی۔ جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں، ہم نے وہ ویڈیو کا اختتام ان الفاظ پر کیا تھا کہ وہ جنت تھی تو آسمان میں، لیکن معروف جنت الماوا نہ تھی۔ آئیے اسی ویڈیو کا آئندہ حصہ اس ویڈیو میں بیان کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسرے قول یعنی وہ جنت زمین میں تھی والوں نے ایک سوال پیش کیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ دوستو، انہوں نے کہا ہے کہ ابلیس کو سجدہ کرنے سے انکار پر اللہ کی درگاہ سے دور کر دیا گیا اور وہاں سے نکلنے اور اترنے کا حکم ہوا۔ یہ حکم شرعی اور تکلیفی نہیں تھا کہ جس کی مخالفت ممکن ہوتی وہ تو اللہ کا ایک تقدیری کوئی اور انتظامی فیصلہ تھا جو کبھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل اور راندہ حالت میں نکل جا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس سے اتر جا، تیرے لائق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، پس اس سے نکل جا، تو یقیناً راندہ ہے۔ اس سے نکل جا یا اتر جا منہا میں ضمیر جنت یا آسمان یا شیطان کے مرتبہ و منزلہ کی طرف لوٹتی ہے۔ ضمیر کسی کی طرف بھی لوٹتی ہو، یہ بات واضح اور معلوم ہے کہ جس جگہ سے اسے نکالا اور دور کیا گیا ہے، اللہ کی تقدیر والے فیصلے کے مطابق وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا اور نہ وہاں سے گزر سکتا تھا۔ اور قرآن کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے ان الفاظ سے مخاطب ہوا، کیا میں تیری رہنمائی ہمیشہ کے درخت اور ایسی بادشاہت کی طرف کروں جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور ان سے قسمیں کھائیں اس لیے کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس اس نے دھوکہ دے کر ان کو جھکا لیا۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد شیطان ان کے ساتھ دوبارہ ایک جنت میں اکٹھا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابلیس گزرتے ہوئے ان سے ملا ہے، نہ کہ ان کے پاس ٹھہرتے ہوئے۔ شیطان نے ان کے لیے یا تو جنت کے دروازے کے پاس سے وسوسہ ڈالا یا آسمان کے نیچے سے۔ ان تینوں اقوال میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ اس قول والوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے بیان کیا کہ جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے جنت کے انگور کا ایک خوشہ طلب کیا اور آپ کے بیٹے انگور لینے کے لیے گئے تو ان کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے جنت کے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اب واپس چلو، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ ان فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، پھر ان کو غسل دیا، خوشبو لگائی، ان کو کفن دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اور فرشتوں کی ایک جماعت نے ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا اور کہا کہ تمہارے فوت شدگان کو چھپانے کا یہی طریقہ ہوگا۔ اور یہی حدیث مکمل سند اور مکمل الفاظ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تذکرے میں آگے آ رہی ہے، اور اس روایت سے اس طرح استدلال کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جس جنت سے انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہاں پہنچنا ممکن نہ ہوتا تو بنی آدم اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ جاتے۔ تو ناظرین، اس سے ثابت ہوا کہ وہ جنت زمین میں تھی نہ کہ آسمان میں، واللہ اعلم۔ سامعین گرامی، اور مزید انہوں نے یہ دلیل بھی دی ہے کہ اس آیت میں
یہ تو تسلیم شدہ بات ہے کہ الف لام عہد ذہنی کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی معبود کی طرف اشارہ نہیں ہوا، اور اس سے مراد وہ جنت ہے جس پر سیاق لام دلالت کرتا ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے کہ آدم علیہ السلام زمین سے پیدا ہوئے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہو۔ دوستو، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام زمین کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے اس کی مثال بھی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں بھی الجنت کا الف لام عموم کے لیے نہیں ہے، اور کسی معہود لفظی ذکر بھی نہیں ہوا، اس لیے معہود ذہنی مراد ہوگا جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے، اور وہ باغ ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ حبوط اترنا صرف آسمان سے اترنے پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی روئے زمین سے خشک ہو گیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ زمین کی طرف اترو، تمہارے لیے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور برکت ہوگی۔ ناظرین، اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شہر میں اتر جاؤ، بے شک تمہارے لیے وہاں پر وہ چیز ہوگی جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ احادیث اور لغت میں اس کی بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل صورتحال یہی ہے، اور ایسا کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو آباد کیا گیا وہ زمین کے باقی علاقوں سے بلند و شاداب پہاڑی تھی۔ اس میں ہر طرح کے پھل، درخت، سائے، نعمتیں، تازگی اور سرور تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا، بے شک تجھے اس میں بھوک نہیں لگے گی اور تو ننگا نہیں ہوگا، یعنی تیرا باطن بھوک کے ساتھ اور تیرا ظاہر ننگا ہونے کے ساتھ ذلیل نہیں ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک تجھے اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ تجھے دھوپ لگے گی، یعنی باطنی طور پر تجھے پیاس کی گرمی اور ظاہری طور پر سورج کی گرمی کا احساس نہ ہوگا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی اس جگہ اس لیے ذکر کی کیونکہ ان کا آپس میں گہرا تعلق اور رابطہ ہے۔ ناظرین گرامی، باقی حصہ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔